بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. باب الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه. عن طارق بن شهاب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا على 4: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مریض. رواه ابو داود. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اگر کسی مسلمان بندے کو حسن اتفاق سے خاص اس گھڑی میں خیر اور بھلائی کی کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی توفیق مل جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا ہی فرما دیتا ہے. دوسری حدیث حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہر مسلمان پر لازم اور واجب ہے. اس وجوب سے 4 قسم کے آدمی مستثنا ہیں: ایک غلام جو بیچارہ کسی کا مملوک ہو، دوسرے عورت، تیسرے لڑکا جو ابھی بالغ نہ ہوا ہو، چوتھے مریض. اور تیسری حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دونوں سے روایت ہے کہ ہم نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ برسر منبر فرما رہے تھے کہ جمعہ چھوڑنے والے لوگ یا تو اپنی اس حرکت سے باز آ جائیں یا یہ ہوگا کہ ان کے اس گناہ کی سزا میں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ غافلوں ہی میں سے ہو جائیں گے اور اسلام کی توفیق سے محروم کر دیے جائیں گے. یہ 2-3 حدیثیں جو تلاوت کی گئی ہے یہ باب الجمعہ کے بیان سے تلاوت کی گئی ہے. اس باب کے اندر جمعے کی فضیلت کو صاحب مصنف نے بیان کیا ہے. جو حدیث پہلے تلاوت کی گئی وہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اگر کسی مسلمان بندے کو حسن اتفاق سے اس گھڑی میں
کچھ خیر اور بھلائی مانگنے کی توفیق مل جائے تو اللہ رب العزت اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں۔ اس حدیث کے ذیل میں شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے پورے سال میں رحمت اور قبولیت کی ایک خاص رات ہوتی ہے، پورے کے پورے سال میں ایک مخصوص رات ہوتی ہے جس میں اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہے، اور وہ رات شب قدر کی رات کہلاتی ہے، جس میں اگر کسی بندے کو توبہ اور استغفار اور دعا نصیب ہو جائے تو یہ اس کی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اسی لیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ شب قدر کی تلاش میں لوگ رہتے ہیں، اور جس دن شب قدر کی کچھ توقع ہوتی ہے تو سارے کے سارے بندے امن پڑھتے ہیں اور سب کے سب اللہ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں۔ تو محدثین نظام فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے پورے سال میں ایک رات بڑی عظمت اور بابرکت رات ہوتی ہے جسے شب قدر کہا جاتا ہے، اس بندے کے اس رات کے لیے انسان توبہ استغفار کرتا ہے، تو جس کو وہ رات نصیب ہو جائے وہ اس کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے۔ اسی طریقے سے شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ پورے ہفتے میں جمعے کے دن رحمت اور قبولیت کی ایک خاص گھڑی ہوتی ہے، اگر اس خاص گھڑی میں خاص وقت میں کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اور اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے قبولیت کی پوری امید ہوتی ہے۔ اور یہ جو جمعے کی ساعت کی جو بات ہے، جو ایک گھڑی ہوتی ہے جمعے کے دن، وہ صرف ہماری کتاب ہی کے اندر نہیں لکھی گئی ہے۔ وہ بات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس جمعے کی ساعت کے بارے میں، اس گھڑی کے بارے میں تورات نامی کتاب میں بھی وہ بات لکھی گئی ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، حضرت کعب بن احبار رضی اللہ عنہ، یہ کتب سابقہ کے یعنی قرآن کریم سے پہلے جتنی کتابیں اتری ہیں ان کتابوں کے یہ بڑے ماہر اور بڑے عالم گزرے ہیں، حضرت عبداللہ ابن سلام اور حضرت کعب ابن احبار رضی اللہ عنہ۔ ان دونوں نے بھی کہا کہ ہم نے تورات نامی کتاب میں اس بات کو پڑھا ہے کہ جمعے کے دن ایک خاص گھڑی ہوتی ہے۔ یہ پہلے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ یہودی تھے، اسی طریقے سے کعب ابن احبار رضی اللہ عنہ یہ بھی یہودی تھے۔ بعد میں حضور کا زمانہ پایا، حضور کو مبعوث ہوتے ہوئے انہوں نے دیکھا تو حضور پر بھی ایمان لیا۔ اسی لیے حضرات محدث نظام فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو تو ایمان کا ثواب ایک مرتبہ دیا جائے گا، ایسے لوگوں کو جو حضرت عبداللہ ابن سلام، کعب ابن احبار ہیں، ان کو دوہرا ثواب ملے گا، اپنے نبی پر ایمان لانے کا، پھر اس کے بعد حضور پر بھی ایمان لانے کا ان کو ثواب ملے گا، دوہرا ثواب ان کو ملے گا۔ تو جمعے کے دن جو ایک خاص گھڑی ہوتی ہے، اب وہ خاص گھڑی کون سی ہے، اس کی تعیین کے لیے حضرات علماء کرام اور محدثین نظام کے بہت سے اقوال ہیں، بہت سے اقوال ہیں۔ ان میں سے ایسے دو ہیں جن کا صراحتاً یا اشارتاً احادیث میں، بعض احادیث میں ذکر ہے۔ حضرات علماء کرام فرماتے ہیں
کہ بعض حدیثوں میں صراحتاً اور بعض میں اشارتاً اس ساعت کی تعیین کا ذکر ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ جمعے کے دن کی جو ساعت اور گھڑی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے یا جو کچھ بھی مانگتا ہے وہ قبول ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ جس وقت امام خطبے کے لیے منبر پر جاتا ہے، جب پیش امام خطبے کے لیے منبر پر جاتا ہے، اس وقت سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک کا جو وقت ہے یہی وہ اجابت ساعت ہے، یعنی قبول ہونے کی گھڑی۔ کب؟ امام صاحب کے منبر پر جاتے وقت اور نماز کے ختم ہونے تک جو وقت ہے وہ وقت بڑی اہم ہے۔ حضرات محدث نظام فرماتے ہیں کہ قبولیت دعا کا وہ خاص وقت ہوتا ہے، لیکن ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ جب تک عربی خطبہ ختم نہ ہو جائے یا ختم کے قریب نہ ہو جائے اس وقت تک ہم مسجد میں آتے ہی نہیں۔ یہ ہماری غفلت ہوتی ہے، اور جبکہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ بہت اہم گھڑی ہوتی ہے جب امام صاحب منبر پر کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ایک قول یہ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ وہ ساعت عصر کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک کا وقفہ ہے۔ جمعے کے دن عصر کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک یعنی مغرب کے وقت تک کا جو وقت ہے وقفہ ہے، وہ بڑی اہم گھڑی ہوتی ہے جمعے کے دن۔ اب اس گھڑی کی بھی ہمارے یہاں کوئی اہمیت نہیں، چاہے جمعے کا دن ہو، چاہے جمعرات کا دن ہو، چاہے پیر کا دن ہو، کوئی اہتمام ہی نہیں۔ کم از کم جمعے کے دن تو ہم عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک اللہ کے سامنے گڑ گڑا سکتے ہیں، اور اس نیت سے گڑ گڑا سکتے ہیں کہ جو خاص وقت ہے یہی خاص وقت ہے، عصر سے مغرب تک کا ہے۔ تو اس کے لیے ہم کیوں نہ اپنے دنیاوی کاموں سے الگ تھلگ ہو کر اللہ کے سامنے بیٹھ جائیں، لیکن ہم سے نہیں ہوتا۔ تو جتنے دن تک غفلت ہوئی، اب جب ہمارے علم میں آ گیا کہ ایک امام کے خطبے کے لیے جب منبر پر جاتے ہیں اس کے وقت سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک کا وقت ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ عصر سے لے کر غروب آفتاب تک یعنی مغرب تک کا وقفہ، تو ان دونوں خاص وقتوں کے ہم زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں۔ ان دونوں قولوں کے بارے میں ایک بڑے محدث پائے کے محدث حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نور اللہ مرحبا، انہوں نے حجت اللہ البالغہ جو ان کی بڑی اہم کتاب ہے، ان دونوں قول کو ذکر فرما کر اپنا خیال ظاہر یہ فرمایا کہ یہ دونوں باتوں کا مقصد بھی حتمی تعین نہیں ہے کہ خاص گھڑی یہی ہو، کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ منشا اصل یہ ہے کہ خطبہ اور نماز کا جو وقت ہے وہ بندگان خدا کی توجہ اللہ، بالکل اللہ کی طرف انسان کی توجہ ہوتی ہے۔ کب؟ خطبہ کا وقت جو ہوتا ہے اور خطبے سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک کا جو وقت ہے وہ خاص وقت ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی دیکھتا ہے کہ کھچا کھچ مسجدیں بھری ہوتی ہیں اور بالکل اللہ کی طرف سب کی توجہ ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ خاص وقت اس لیے بتایا گیا کہ وہ اللہ کی طرف توجہ ہوتی ہے لوگوں کا دل۔
اور امید یہی کی جا سکتی ہے کہ وہ گھڑی یہی ہو. اور اسی طریقے سے جو عصر سے مغرب تک کا جو وقت بتایا گیا کہ خاص گھڑی یہی ہے، اس کے بارے میں بھی فرمایا کہ حتمی فیصلہ تو نہیں ہے کہ یہی وقت ہے، لیکن غالب گمان یہی ہے کہ یہ جو وقت ہے عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت، یہ نزول قضا کا وقت ہے، یعنی فیصلے کا وقت ہے. دن بھر کا نچوڑ یہی وقت ہے عصر سے لے کر مغرب. اس میں جو ہے اللہ رب العزت کے فیصلے ہوتے ہیں دن بھر کے. تو فرمایا کہ گویا ایک نچوڑ ہے، اس لیے اس وقت بھی توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ ساعت غالباً یہی مبارک وقفہ میں ہو، وہ گھڑی یہی ہو. بعض حضرات علماء کرام نے لکھا کہ جمعے کے دن کی اس خاص ساعت کو اسی طرح اور اسی مصلحت سے مبہم رکھا گیا ہے. اب کوئی کہہ سکتا تھا نا کہ اس وقت کو کیوں نہیں بندوں کو بتا دیا گیا کہ یہی وقت ہے. ایک اشکال ہو سکتا ہے کہ جب ایک خاص گھڑی بندوں کے فائدے کے لیے تو اللہ تعالیٰ کو ظاہر کر دینا چاہیے، بتا دینا چاہیے کہ یہ وقت ہے، ان وقتوں کی زیادہ سے زیادہ قدر کر لیا کرو. تو کیوں نہیں بتایا؟ تو حضرات علماء کرام نے اس کا جواب یہ دیا کہ اللہ نے اس کو مبہم جو رکھا ہے کوئی نہ کوئی مصلحت اور حکمت کے تحت رکھا. جیسے رمضان مبارک کے اخیر عشرے میں شب قدر کو مبہم رکھا، کسی خاص تاریخ میں نہیں بتایا کہ وہ شب قدر 21ویں ہی شب کو ہے یا 23ویں ہی شب کو ہے یا 25ویں ہی شب کو ہے یا 27ویں ہی شب کو ہے یا 29ویں ہی شب کو ہے، بلکہ مبہم رکھا. کیوں؟ وہاں پر ہم سنتے ہیں اس لیے رکھا کہ یہ تاخراتے 5 جو تاخراتے ان 5 راتوں میں انسان اچھی طرح سے عبادت کر لے، تاکہ اگر کسی بھی رات میں وہ شب قدر آ جائے تو وہ رات کہیں ضائع نہ ہو جائے. اسی لیے حضرات محدث نظام فرماتے ہیں کہ یہ جو خاص وقت جمعے کے دن کی جو خاص گھڑی کو مبہم رکھا ہے، چھپا کر رکھا ہے، مصلحت اسی طرح جس طریقے سے شب قدر کے اندر اللہ نے مصلحت کو چھپا کر رکھا. تو اسی لیے اس ساعت کو اللہ نے واضح نہیں کیا بلکہ مبہم رکھا تاکہ ان دونوں وقتوں میں بندگان خدا اللہ کی طرف صحیح طور پر متوجہ ہو جائے. اب ہمیں کرنا یہ ہے کہ ان دو وقتوں کو بہت غنیمت سمجھیں، ان دونوں وقتوں کو کبھی بھی نہ گنوائیں. اور اسی لیے ہم اللہ والوں کے بارے میں کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ اللہ والے جو ہے ان دونوں وقتوں کو، اور خصوصی طور پر عصر سے لے کر مغرب تک کا جو وقت ہے جمعے کا دن کا، اس کو کسی بھی حالت میں ضائع نہیں کرتے. لوگوں سے ملنا جلنا بھی بند کر دیتے اور اللہ کے سامنے بیٹھ جاتے مسلم کہ نہیں بھائی ملنا جلنا تو بعد میں بھی ہوگا، لیکن اگر یہ وقت آج کا نکل گیا تو پھر بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. تو اللہ والے کیا کرتے تھے؟ عصر سے لے کر مغرب تک جمعے کے دن کی یہ جو ساعت ہے گھڑی ہے، لوگوں سے ملنا جلنا بھی بند کر دیں. تو ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور جمعے کے دن کسی بھی حالت میں انسان جمعے کی نماز نہ چھوڑے. جیسے کہ بتایا کہ جمعے کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہر مسلمان پر لازم اور واجب ہے. حضرت طارق ابن شہاب رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جمعے کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہر مسلمان پر لازم اور واجب ہے. لیکن اللہ معاف فرمائے کہ ہمارے مسلمان جمعے کی نماز کی بھی پرواہ نہیں کرتا، جمعے کو بھی گنوا دیتا ہے. اور ایسے لوگوں کے لیے بڑی خطرناک وعید ہے. تیسری حدیث جو ہم نے تلاوت کی تھی جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام جب منبر پر تشریف فرما ہوئے
تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جمعہ چھوڑنے والے لوگوں کو اس حرکت سے باز آنے کی تاکید کہ جمعہ چھوڑنے والے لوگ یا تو اپنی اس حرکت سے باز آ جائیں، یا یہ ہوگا کہ ان کے اس گناہ کی سزا میں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے۔ جب انسان کے دل پر اللہ ہی مہر لگا دے تو پھر اس کی اصلاح کی کبھی توفیق ہی نہیں ہو سکتی، اس کی کبھی اصلاح نہیں ہوگی۔ اور اگلی اور حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی آدمی بنا کسی عذر کے، کوئی مجبوری ہوئے بغیر تساہل سے، غفلت سے 3 جمعہ چھوڑ دے، 3 جمعے کو ترک کر دے، اس پر بھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید ہے کہ اس کے دل پر اللہ جو ہے مہر لگا دیتے ہیں۔ تو جمعے کو اہتمام سے ادا کرنے کا ایک معمول بنائیں، جمعے کے دن کو معمولی نہ سمجھیں بلکہ جمعے کا پورا اہتمام کیا جائے، اور خصوصی طور پر پنجگانہ نمازوں کی بھی پابندی انسان رکھے، اس لیے کہ یہ نمازیں بڑی اہم ہیں۔ اور بعض ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ جو انسان پنجگانہ نمازوں کی بھی پابندی نہیں رکھتا اور ترک نماز ہی کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، بعض ائمہ کرام کی طرف سے بڑی خطرناک باتیں لکھی گئی ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے اکابر امت نے تو یہاں تک ترک نماز کرنے والوں کو ان کو یہاں تک وعید سنائے ہیں کہ جو آدمی نماز کی پابندی نہیں رکھتا، نماز چھوڑنے کا عادی ہے، فرماتے ہیں کہ اس شخص کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ بعض ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ وہ مرتد کی طرح ہے، وہ مرتد کی طرح ہے، اور اسی وجہ سے ان کے بارے میں فرمایا کہ ایسے آدمی اگر مر جائیں تو ان کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھ جائے گی، اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونے کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے اکابر امت کا قول ہے کہ ایسے لوگ جو بے نمازی ہیں ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کیا جائے اور ان کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھی جائے۔ کتنی خطرناک بات ہے۔ اسی لیے مسلمان جو ہے نماز کو چھوڑنے سے باز آ جائے۔ اذان ہوتی رہتی ہے، چوراہے پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ان کے کانوں میں جمعے تک بھی رہنے دیتے کہ چلو اذان ہو گئی تو اب اپنی جگہ چھوڑ کر اللہ کی بلانے کی طرف چلے جائیں۔ اصل میں وجہ یہ ہے کہ اللہ کا خوف ان کے دلوں میں ہے۔ جس دل میں اللہ کی عظمت بیٹھ جائے تو پھر کبھی وہ ایسی حرکت نہیں کر سکتا۔ شرط یہ ہے کہ اللہ کی عظمت ہونی چاہیے، اللہ کا ڈر انسان کے دل و دماغ میں ہونا چاہیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کتنے بڑے فرشتے ہیں، سارے فرشتوں کے سردار ہیں۔ حضرات علماء کرام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سارے فرشتوں کے سردار ہیں، اور طاقت اتنی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہ ایک پر سے نافرمان قوم کو اٹھاتے ہیں اور اوپر بھی جا کر زمین پر پٹخ دیتے ہیں۔ ایک پر سے نافرمان قوموں کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اٹھایا ہے اور اٹھا کر نیچے پٹخ دیا ہے ایک پر سے۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے قد کے بارے میں آتا ہے کہ اتنا لمبا قد ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کہ وہ کھڑے ہو جائے زمین پر تو ان کا سر جو ہے آسمان سے جا کے مل جاتا ہے۔ اتنا لمبا قد ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا
کہ وہ اپنے لمبائی کی وجہ سے آسمان کو چھو جاتے ہیں، اور ان کے پر کے اندر اتنی طاقت ہے کہ ایک پر کی طاقت ایک پر سے مشرق کو ڈھانپ لیتے ہیں اور ایک پر سے مغرب کو ڈھانپ لیتے ہیں، چھپا ڈالتے ہیں دو پر سے، پورے مشرق سے لے کر مغرب، اتنی طاقت ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ کا جلال نظر آتا تھا، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ کے جلال کو دیکھتے تھے، غصے کو دیکھتے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کا پورا جو قد ہے ایک چڑیا کی طرح ہو جاتا تھا۔ چڑیا کتنی چھوٹی، فرماتے ہیں کہ اللہ کا جلال جب حضرت جبرائیل علیہ السلام دیکھتے تھے تو ان کا قد ایک چڑیا کی طرح ہو جاتا، اور بہت پسینے میں تر ہو جاتے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام جب اللہ کا خوف اور اللہ کا جلال دیکھتے تھے۔ تو اللہ کی عظمت انسان نہیں پہچانتا، جس کی وجہ سے نافرمانی پر اتر جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ضرورت ہے کہ اللہ کی عظمت اپنے دل میں بٹھائے۔ جب انسان اللہ کی عظمت اپنے دل میں بٹھائے تو گناہوں سے وہ باز آ جاتا ہے، گناہوں کی طرف وہ لپکتا نہیں، گناہوں سے وہ رکا رہتا ہے۔ تو ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی عظمت اپنے دلوں میں بٹھائیں۔ اسی طریقے سے ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ ایک گھر میں گئے، دوست و یار کا کوئی گھر تھا، وہاں پر گئے تو ایک اسی گھر کے دوست نے اپنے بچے کو گود میں لے کر بزرگ کے سامنے آئے، اور بزرگ نے جب بچے کو دیکھا کہ اٹھائے ہوئے گود میں لے کر بچے کو حاضر ہے، تو اس بزرگ نے بچے کو مٹھائی تحفے میں دینے کی کوشش کی۔ تو بزرگ جو ہے وہ اللہ والا جو ہے بچے کو مٹھائی تحفے میں دے رہے ہیں، تو بچہ جو ہے مٹھائی دینے سے انکار کر دیتا، باپ کی طرف دیکھتا۔ پھر دوسری مرتبہ وہ اللہ والے اس بچے کو مٹھائی تحفے میں دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو بچہ ہاتھ نہیں بڑھاتا بلکہ باپ کی طرف دیکھتا ہے۔ تو بزرگ پریشان ہو گئے، اللہ والے پریشان ہو گئے کہ بچے کے اندر مٹھائی کی اتنی طلب ہوتی ہے، طلب ہونے کے باوجود بھی بچہ جو ہے مٹھائی دینے کے لیے تیار ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ بچے کے اندر کتنی خواہش ہوتی ہے مٹھائی کی، وہ آٹومیٹک بچے کے اندر وہ چیز ہے کہ مٹھائی کے لیے پاگل ہو جاتا ہے بچہ۔ تو بزرگ سوچنے لگے کہ اتنی طلب، اتنی خواہش ہونے کے باوجود بھی بچہ مٹھائی لینے کے بجائے اپنی باپ کی طرف پہلے دیکھ رہا۔ تو یہ سوچتے سوچتے اللہ والے کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، آنسو ٹپکنے لگے۔ تو گھر والے نے اس اللہ والے سے معذرت کی کہ حضرت معاف کیجیے، ہو سکتا ہے یہ گستاخی آپ کو اچھی نہیں لگی اور ہمارے بچے نے شاید گستاخی کر دی، معاف کر دیجیے۔ پھر اس کے بعد بچے کی طرف باپ نے اشارہ کیا، اور بزرگ جو ہے تیسری دفعہ جب مٹھائی دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو بچہ لینے کے لیے تیار ہو گیا۔ تو بچے نے، باپ نے اشارہ کر دیا بیٹے کو، بچے کو کہ لے لو، یہ حضرت جی ہیں ہمارے، تو دے دیا بچے کو مٹھائی، اس اللہ والے نے دے دی۔ اس کے بعد جو ہے جب آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تو اس اللہ والے سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ رو پڑے؟ تو اس اللہ والے نے کہا کہ مجھے رونا اس بات پر آیا کہ اس بچے کے اندر اتنی خواہش ہونے کے باوجود اپنے باپ کی طرف دیکھا، جو اس کی خواہش ہے مٹھائی، اس کی طرف وہ نہیں لگتا بلکہ اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ تو مجھے آٹومیٹک یہ بات دل کے اندر آ گئی کہ ایک بچہ اپنے ابا کی طرف دیکھتا ہے، اگر ہم بھی ایسے چیز
ہمارے سامنے آ جائے کہ جو ہمارے لیے خواہش ہو، یا مثال کے طور پر ہم جا رہے ہوں، کوئی گندی تصویر ہمارے سامنے آ جائے، کوئی اجنبی عورت کی تصویر ہمارے سامنے آ جائے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ان کی طرف نظر ڈال دیتے ہیں۔ ہمیں سبق یہاں سے لینا چاہیے کہ ایک بچہ اپنے اندر مٹھائی کی خواہش رکھتے ہوئے اپنے ابا کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم بھی ہوتے کہ اگر مٹھائی ہمارے سامنے آئے، کوئی غلط تصویر سامنے آئے، تو ہم اپنے پہلے ربا کو دیکھیں، ابا کو جس طریقے سے یہ بچہ دیکھا۔ لیکن ہمارے اندر یہ چیز نہیں۔ تو ضرورت ہے کہ اگر خواہشیں اس طرح ہمارے سامنے بھی ہو تو ہم اس خواہش کو پورا کرنے سے پہلے اپنے ربا کی طرف دیکھیں، یعنی اللہ رب العزت کی طرف دیکھیں۔ تو اس بات پر مجھے رونا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف۔ تو ہمارے سامنے بھی بہت غلط چیزیں سامنے آتی رہتی ہیں، تو ضرورت ہے کہ ہم ان چیزوں کو دیکھنے سے پہلے اللہ رب العزت کی طرف نظر دوڑائیں۔ اگر اللہ اجازت دے تو ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن اللہ جن چیزوں سے منع کیا ہے ہمیں ان چیزوں سے رک جانا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے قلوب کو پاکیزہ بنائے، اللہ رب العزت ہمارے ایمان کے اندر تر و تازگی نصیب فرمائے کہ ہم جو بھی اعمال کریں اس کے اندر ہمیں لطف آئے اور مزہ آئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہماری ایمان پر ہمیں ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔